ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ گروہ بنایا ہے جو دنیا میں آخری ضامن ہے اس چیز کا کہ الہی عدل دنیا میں قائم ہو۔ یہ ایک اقدامی عمل ہے، یہ ایک اقدامی ویژن ہے، اس کے لیے ایک اقدامی اسٹریٹجی چاہیے۔ یہ کوئی سیاسی نعرہ بازی نہیں ہے، نہ یہ کوئی انٹلیکچوئل جمناسٹکس ہے ہم بحث کریں کہ کیا اسلام قیادت دے سکتا ہے یا نہیں۔ یہ مسلمانوں کا وظیفہ حیات ہے کہ ان کو خود بھی انصاف پہ قائم رہنا ہے اور ان کو دنیا میں حق و انصاف کا علمبردار بننا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ بزرگ حضرات، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہ اس موضوع کا خود ہی انتخاب کیا، بنیادی طور پر دو واقعات ایسے ہوئے جن سے میں نے سمجھا کہ مجھے یہ گفتگو فوراً ہی کرنی چاہیے۔ وہ یہ بات کہ ہم سب غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے ہم سب متاثر ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بہت وحشتناک مظالم لوگوں پر ڈالے جا رہے ہیں، اہل اسلام پر، اہل غزہ پر، اہل فلسطین پر، جو بھی غزہ میں، لبنان میں، ویسٹ بینک میں ہوتا ہے۔ تو اسے ظالم اور مظلوم کا جو معاملہ ہے، یہ کچھ ہمارے ذہن میں آتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس ظلم کو روکا جانا چاہیے، اور ہمیں اپنی بے بسی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ کیوں دنیا میں کوئی ایسی طاقت اور قوت نہیں ہے جو اس ظلم کو روکے۔ پھر اہل اسلام پر، ان کی 50 سے زیادہ ملکوں پر حسرت ہوتی ہے، کیا وہ اس قابل نہیں کہ وہ اس ظلم کو روک سکتے ہوں؟ اور اپنا حال تو پتہ ہی ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹ میں، اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ میں، ہیومن بردرہڈ اور بلڈنگ پیس اور مقاصد شریعہ کا کچھ پروگرام تھا، ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی۔ تو اس میں مجھے دو کام دیے گئے تھے، ایک پریس سیمینار، ایک میرا لیکچر تھا اس موضوع پر، اور پھر ایک ایز این انٹرنیشنل پینلسٹ اس پینل گفتگو میں شریک تھا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ میں وہ کچھ گفتگو کروں جو شاید کچھ وجوہ سے ہمارے ذہن میں اس وقت بہت مستحضر نہیں، اگرچہ بہت وقی کام اس تعلق سے ہوئے ہیں۔ میں نے 2 3 4 کتابوں کو دیکھا تو ان کا میں آپ کو حوالہ دوں، کیونکہ میں استاد ہوں، میرا کام ہوتا ہے بچوں کو بتانا بھی کہ میری سورسز آف انفارمیشن اور انڈرسٹینڈنگ کیا ہے۔ میں انشاءاللہ قرآن شریف کی کچھ آیتوں کو پڑھتا ہوں اس کے بعد، لیکن پہلے کچھ کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں ان بچوں کے لیے جو اس موضوع کو ذرا سمجھنا چاہتے ہیں۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی تحریر ہے ایک، اسلام اور عدل اجتماعی، اور سید قطب شہید کی ہے العدالت الاجتماعیہ، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس موضوع کو جو ہمارے ہی زمانے کے اسلامک ایکٹیوسٹ، اسکالر آپ کہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کی 2 کتابچے ہیں اس پہ اور کچھ تقریریں ہیں ان کی۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس تعلق سے، اس میں ذرا تفصیلی بحث مولانا مودودی علیہ رحمہ نے بھی فرمائی ہے، اور امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی اس تعلق سے کچھ باتیں فرمائی ہیں۔ میں چند آیتوں کی تلاوت کر کے ان کا مختصر کچھ ترجمہ پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء
میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے اپنے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ ایک اور آیت سورہ حدید کی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فی بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ ہم نے اپنے رسولوں کو روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ انسان انصاف پر قائم ہو، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت طاقت اور لوگوں کے لیے فوائد ہیں، تاکہ اللہ یہ معلوم کرے کہ کون بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، یقیناً اللہ قوی اور زبردست ہے۔ مشہور آیت مبارکہ ہر جمعہ کے خطبے میں شامل ہوتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ایک اور آیت، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ برادران عزیز، عدل کے احکامات، عدل کے تعلق سے قرآن مجید کی اور بہت سی آیات کو نقل کیا جا سکتا ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، اس کی تشریح کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں مجھے بھرپور احساس ہے، میں ان لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں جو بنیادی طور پر اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو عدل کے اصول پہ قائم فرمایا ہے، اور یہ کامل عدل ہی کا تقاضا ہے کہ آخرت بپا ہوگی۔ کئی علماء یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جنت تو بنایا ہے تاکہ وہ اس نے جو ایمان لایا، اعمال صالحہ کیے، تو ان کو وہ اپنے جنتوں میں داخل کرے گا اور ان کو خلود وہاں نصیب ہوگا، ہمیشہ رہیں گے۔ جہنم میں انسانوں کو کیوں ڈالا جائے گا؟ تو انہوں نے یہ توجیہ بیان فرمائی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ صفت جو اللہ کو پہچانے، جو اس کو متنبع کرے کہ حق اور باطل میں وہ تمیز کرے، جو اس کو متنبع کرے کہ جو کچھ وہ کرے گا اس کے نتائج ہیں، جو انسان اس اندرونی اس صفت کا استعمال نہیں کرتا ہے، اپنی روح سے، اپنے وجود کے اندرون سے بغاوت کرتا ہے، اور کفر اور شرک اور نفاق اور اللہ سے بغاوت، اس کے انبیاء کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس لائق نہیں،
کہ وہ جنتوں میں جائے، یہ اس نے خود کمایا ہے، اس نے اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کیا، اس لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ برادران عزیز، جس اصول پہ اللہ کی صفت عدل ہے، یہ عدل اسی پہ اللہ نے اس کائنات کو اسی قانون پہ بنایا ہے، اسی اصول پہ بنایا ہے۔ اور عقیدے کے تعلق سے امین حسن اصلاحی صاحب نے کہا کہ یہ جو اسلام کا عقیدہ ہے یہ بھی عدل پہ قائم ہے۔ تو انہوں نے کہا یہود نے انکار کیا عیسیٰ کا تو انہوں نے ایک زیادتی کی، کئی عیسائیوں نے یہ زیادتی کیا، انہوں نے پیغمبر کو لیا لیکن اس کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں لیا۔ یہ یہاں افراط و تفرید ہے، اور یہاں اعتدال یہ تھا جو اسلام کا عقیدہ ہے کہ ہم نے سارے انبیاء پر ایمان لایا، ہم سارے انبیاء کو سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے اور حق پر ہیں، اور ہم پیغمبر کو بھی لیتے ہیں، سارے انبیاء کو لیتے ہیں، اس شریعت کو بھی لیتے ہیں۔ یہ ایون عقیدے میں یہ عدل کا تقاضا یہی ہے۔ اور جب ہم شرک کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ بندے کا پہلا حق عدل کا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق کرے جو حقیقی ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم بندے ہیں اور وہ تنہا خالق مالک آقا ہے ہمارا۔ اور شرک اسی لیے ظلم ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک کیا جن کا مقام ہی نہیں ہے۔ تو جو دین عقیدے سے شروع کرتا ہے، پھر زندگی کا کوئی حصہ، نہ انفرادی زندگی کا، نہ اجتماعی زندگی کا، نہ اجتماعی زندگی کے کسی پہلو کو عدل سے باہر رکھا جا سکتا ہے۔ جناب عالی، لیکن یہ انسان کے اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ فرد اکیلے جواب دے گا۔ فرد کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ اس کے احوال سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلوب سے بھی واقف ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیتوں سے بھی واقف ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے واقف ہے۔ اس لیے اس کا صحیح فیصلہ اس کے تعلق سے اللہ ہی کرے گا۔ جناب عالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ فرمائی، ایک شریعت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، اور امت کے سامنے ایک شریعت ہے جس میں قرآن مجید اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اور ان تشریحات کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو جناب عالی، یہ شریعت ہمارے لیے ایک وہ معیار حق عطا کرتا ہے جس سے ہم اس دنیا میں حق اور باطل، صحیح اور غلط، اس کا امتیاز بھی کرتے ہیں، اور حق پر چلنا اور حق کو قائم کرنا اور باطل کو پہچاننا اور باطل کے خلاف نبرد آزما ہونا یہ ممکن ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں سے یہ کہے کہ میں حق پر قائم بالقسط، اور پھر مسلمانوں سے اللہ کا خطاب یہ ہو کہ کونوا قوامین، تم کھڑے ہو جاؤ، تم راستے پر قائم رہو، شہداء للہ، تم گواہی دو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے گواہی دو۔ بدقسمتی سے ہمارے افکار، ہمارے رجحانات میں فوری سچویشنز، فوری معاملات کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ یہ کچھ فطری بھی ہے، کچھ ہمیں اس کو ذرا اس پر ہمیں تھوڑا توقف بھی کرنا ہے کہ یہ ہماری سینسٹیوٹیز کتنی ویل پلیسڈ ہے۔ میں ذرا عرض کروں میرا مدعا کیا ہے، وہ یہ ہے جب ہم مظلوم ہوتے ہیں اس وقت ہم انصاف کی دہائی دیں، جب مسلمان کہیں کٹتے مرتے ہیں اس وقت ہم انصاف کی دہائی دیں، جب یہی ظلم دوسروں پہ ہوتا ہے کیا اس وقت بھی ہماری کیفیت کچھ ہوتی ہے؟ کیا اپنی زندگی میں صبح سے شام تک جہاں بے انصافیاں اور ظلم ہوتے ہیں کہ وہاں بھی ہمارا یہی رویہ ہے؟ اور ہم سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ صرف یہی نہیں کہ ہم ظلم سے اپنی بیزاری کا اظہار کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ گروہ بنایا ہے جو دنیا میں آخری ضامن ہے اس چیز کا کہ الہی عدل دنیا میں قائم ہو۔
یہ ایک اقدامی عمل ہے، یہ ایک اقدامی ویژن ہے، اس کے لیے ایک اقدامی اسٹریٹجی چاہیے۔ یہ کوئی سیاسی نعرہ بازی نہیں ہے، نہ یہ کوئی انٹلیکچوئل جمناسٹکس ہے، ہم بحث کریں کہ کیا اسلام قیادت دے سکتا ہے یا نہیں۔ یہ کوئی اس ٹائپ کا کوئی بحث و مباحثے کا موضوع نہیں، یہ مختلف فی مسئلہ نہیں، یہ مسلمانوں کو کا وظیفہ حیات ہے کہ ان کو خود بھی انصاف پہ قائم رہنا ہے اور ان کو دنیا میں حق و انصاف کا علمبردار بننا ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو اس میں مخاطب اہل ایمان ہے، یہ امت ہے، امت کو کھڑا ہونا ہے، امت کو خود عدل و انصاف پہ قائم رہنا ہے اور دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے۔ میں نے جو یہ آپ سے عرض کیا کہ امیجیٹ حوادث جیسے یہاں موب لنچنگ کا معاملہ ہو یا کوئی حق ہم سے چھینا جائے تو ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، یہ بہت کمتر بات ہے، میں اسے انکار نہیں کر سکتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے یا یہ بات صحیح نہیں، لیکن یہ کافی نہیں، یہ بہت ناکافی ہے، یہ ایک بہت کمتر بات ہے۔ تو ہمیں قرآن مجید کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، خلفائے راشدین کا اسوہ، اور اس کے بعد پورے تاریخ میں اولیاء، اتقیاء، صلحاء، مجددین، مصلحین، مجاہدین، ان کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے وہ کیسے حق کے لیے کھڑے رہے اور انہیں کیسے حق کے قیام میں، حق کے استحکام میں انہوں نے اپنا رول ادا کیا۔ لیکن ایک سوال نے مجھے ذرا پریشان کر دیا، وہ پریشانی کا باعث شاید 40-50 سال پہلے یہ بات نہ ہوتی بلکہ 70 سال پہلے۔ میں ذرا پرانا آدمی ہوں، ذرا پرانی ریفرنسز دیتا ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا 3 لوگوں کی اگر آپ ان کی موٹیویشنز دیکھیں، میں ان کے جو انہوں نے عملی اقدامات اٹھائیں ان پر گفتگو کی گنجائش ہے، ہونی بھی چاہیے اپنے محل میں، لیکن میں صرف اس جذبے کے تعلق سے کچھ بات کرتا ہوں کہ 1857 کے بعد سر سید احمد خان کی جو بے چینی اس امت کے تعلق سے ہوئی کہ آخر ان کا کیا ہوگا، یہ دن بدن نکبت اور ادبار کے راستے پر برابر جا رہی ہے، اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اور وہ اس پہ ان کا گریا، ان پہ طاری ہونا، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے جب وہ بنارس محسن ملک کے ساتھ کسی کام کے لیے گئے تھے اور رات میں محسن ملک کی آنکھ کھلی تو سر سید کو اپنے بیڈ پہ نہیں دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو دیکھا کہ وہ ورنڈا میں ٹہل رہے تھے اور آنکھیں پرنم تھی اور ان کو لگا کہ شاید کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں سو ہی نہیں سکا، میں نے کہا ہم کیسے، کیا ہم اس امت کے ادبار کو کوئی ہماری اسکیم روک بھی سکتی ہے یا نہیں؟ کیسے کل ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس حالت میں ہو؟ اس کے لیے انہوں نے ایک ترغیب دی کہ دنیاوی اعتبار سے ان لوگوں کو اس حالت پہ پہنچایا جائے کہ یہ دھکے نہ کھائیں اور اس درجے کی تعلیم وغیرہ حاصل کریں کہ یہ کچھ باعزت مقامات کچھ ان کو حاصل ہوں۔ وہ کوئی کامل پروگرام نہیں تھا، بس مختصر ابھی اس پہ اتنا ہی تبصرہ۔ میں نے یہ دیکھا کہ جب یہ ہریانہ میں جہاں سے تبلیغی جماعت کا آغاز ہوا، کیا میوات، اور آپ کو تاریخی طور پہ یہ میں بتاؤں کہ تبلیغی جماعت پر پہلی بار جو مضمون کسی نے لکھا ہے وہ سید ابوالعلا مودودی صاحب ہے۔ ابوالحسن علی ندوی صاحب اس وقت لکھنؤ میں جماعت اسلامی کے ذمہ دار تھے، اور مولانا مودودی کے جرنل میں اس سے ہی انہوں نے ان کو پہلے تبلیغی جماعت کے بارے میں آشنائی ہوئی، جب مولانا مودودی نے اس کی تعریف کی کہ یہ اقدام جو تبلیغی جماعت نے کیسے ان لوگوں کو جو ہندو کے زیر اثر بالکل ہندوائزڈ ہو گئے تھے ان کے اندر اصلاح کیسے ہو گئی اس پروگرام کے طریقے سے۔ مجھے پروگرام کے تعلق سے بات نہیں کرنی ہے، مجھے حضرت مولانا الیاس کے قلب کی، ان کی کیفیات کی بات کرنی ہے۔ جس صاحب نے بھی ان کے تعلق سے پڑھا ہوگا وہ معلوم کرے گا
کہ وہ خستہ مساجد میں جاتے تھے، سجدوں سے اٹھتے ہی نہیں تھے، روتے چلے جاتے تھے کہ اے میرے اللہ کوئی اسکیم ہے کیا، کوئی اسکیم ہے کیا ہوگا اس امت کا؟ اور یہ وہ درد۔ پھر میں آپ کو یہ کہ یہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کا وہ واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی ہم بیان کیا ہے، دوبارہ اس کو یہ عرض کرتا ہوں کہ جب وہ کھڑے ہوئے، جب ان کو امیر بنایا گیا اور انہوں نے، ان سے مطالبہ نہیں کیا گیا آپ کلمہ پڑھے، انہوں نے خود سے کلمہ پڑھا۔ یہ اس شخص نے پڑھا جو اولیاء کے، جن کی پوری وراثت اولیاء کی تھی، جنہوں نے کلمے کی دعوت دی تھی، انہوں نے خود کلمہ کیوں پڑھا؟ انہوں نے اپنا عہد تازہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول میرے لیے حتمی ہے، اور میں اپنے آپ کو اس کا پابند بناتا ہوں، اور اسی پر وہ قائم و دائم رہے۔ برادران عزیز، نہ ان کے پاس کوئی تنظیمی جائیدادیں تھیں، نہ کچھ تھا، بے سر سامانی کا عالم تھا۔ اور اس کے بعد والی نسلیں جو اصل میں امت کے استحکام اور امت کو اپنے مقاصد یاد دلانے کے لیے اٹھی، آلموسٹ ایسی کیفیات ان کے اندر تھی۔ علمی طور پر کس میں کیا خامی تھی یہ وہ موقع نہیں ہے، اس کی کوئی بحث کی کوئی ضرورت اس وقت نہیں ہے، لیکن ایک چیز بہت ریلیونٹ ہے کہ اب جو لوگ ان اعلیٰ الہی مقاصد کے لیے زمین پر اترتے ہیں، زمین پہ ان تنظیموں کا سہارا لیتے ہیں جو امت کے اندر امت پناہ پیدا کرتے ہیں، جو امت کو امت کے مقاصد سے آگاہ کرتے ہیں، جو امت کو انسانوں کے تعلق سے اور خدائی مقاصد سے واقف کرانا چاہتے ہیں، اس میں علمی اور دوسری سرگرمیاں کرتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ میں کسی سے پوچھوں آپ نے کتاب لکھی، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ جب نماز کے تعلق سے نیت پوچھی جاتی ہے، تم نے کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے تم کھڑے ہو یا نہیں، یہ پوچھا جاتا ہے، یہ امپلائیڈ ہے۔ خانقاہوں میں اور کیا تربیت ہوتی ہے؟ بھائی تم نے جو ظاہراً ادا کیا، تمہیں پیچھے ہے کیا؟ میں دیکھتا ہوں یہ میرا جنرل کمنٹ بالکل مس پلیسڈ ہو سکتا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں بالکل ڈر سے کہ یہ بات کہتا ہوں۔ مجھے آج سے 30-40 سال پہلے ایک صاحب نے کہا، بھئی اس صاحب نے کتاب لکھی، کیا ان کو پتہ ہے انہوں نے کتنے لوگ، اتنا کاغذ اس میں خرچ ہوا، اتنا پیسہ اس میں خرچ ہوا، کیا آپ بتا سکتے ہیں اس سے انسانوں کا کیا فائدہ ہے؟ ہر آدمی بسیار گفتار لکھتا چلا جاتا ہے۔ ایک صاحب کی کتاب کا ریلیز کا موقع تھا، تو جن صاحب نے ریلیز کیا تو انہوں نے کہا حضرت آپ کی کتابیں بہت ہو گئی، یہ بتائیے پڑھنا کب شروع کریں گے؟ ان کو کوئی اثر نہیں پڑا، جیسے سنائی نہیں۔ کیا پتا، اب میں ایک ادارے میں ہوں، تقریباً 3 دہائیوں سے کلاسز کو ریگولرلی پڑھانا، میں جماعت اسلامی والے ہوں، تبلیغی جماعت ہوں، کچھ ہوں، ذرا آپ مجھے بتائیے یہ میرا آبجیکٹیو ہے کہ محنت کر کے کلاس میں جاؤں؟ کیا میرا یہ آبجیکٹیو ہے کہ اعلیٰ درجے کی کوالٹی ایجوکیشن دوں؟ عدل انصاف کی بات ہو رہی ہے جناب، دنیا میں عدل قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور جب سلیکشن ہو تو اس میں دا بیسٹ اینڈ دا موسٹ رائٹیوس یہاں سلیکٹ ہو۔ کیا یہ میرے اہداف ہیں؟ کیا اسی میں اپنی ساری قوتیں صرف کرتا ہوں؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، جب یہ امت عدل انصاف پر خود کھڑی نہیں ہوگی، اور جو جماعتیں اس امت کے اندر عدل انصاف کو پیدا کرنے کے لیے اس امت کو کھڑا کر رہی ہیں، اگر وہ عدل انصاف پر قائم نہیں ہے تو یہ کام شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اس امت کو خود کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس کے اندر یہ جو نئے حضرات ہیں، نئی سے نیا پرانا میرا مسئلہ نہیں، میرا معاملہ یہ ہے کہ امت، ابھی ہم قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، کیونکہ معیارات تو وہی ہے، معیارات تو وہی ہے، کوئی نسبت تو ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں اور ہمارا پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ حق کو غالب کرے گا، اب اس میں صرف سعادت کا مسئلہ ہے، کس کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، کون اس میں تعاون کرتا ہے، کون غیب میں اللہ سے ڈرتا ہے، کون انسانوں کے اندر عدل انصاف کرتا ہے۔ میں نے شاید یہ واقعہ بھی آپ کو اس سے پہلے سنایا، وہ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں پاکستان کے،
تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے استاد کے پاس اپنے گھر سے شہد لایا تھا، شہد کی چھوٹی سی شیشی لے کر ان کے پاس گیا، میں نے کہا یہ حضرت تحفہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ واپس لے لو۔ تو میں حضرت کیا بات، کیا تمہارے باپ نے تمہاری پھوپھیوں کو حصہ دیا ہے؟ تم نے کہا حضرت میری پھوپھیاں ہی نہیں ہیں۔ تو اچھا تمہارے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ حضرت ان کی بھی بہنیں نہیں تھی۔ مدارس، مکاتب، تنظیمیں، کون پیسہ دیتا ہے؟ کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ کن چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں؟ کیا پالیسیاں اختیار کرتے ہیں؟ کن کے زیر اثر ہے؟ کیا گروہ بندیاں ہیں؟ کیا زیر زمین کیا جتھے بندیاں ہیں؟ کیا طاقت کی ریس ہے؟ ایک صاحب نے کہا مجھے یہ نہ ان کتابوں کو دیکھیے نہ اس سیمینار کو۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا اللہ کی قسم، پاور کے علاوہ، تقرب اعلیٰ ان جگہوں کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں۔ میں خود ڈرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کو احساس دلاتا ہوں۔ حضرات، ایک بہت پرفتن دور میں ہم کھڑے ہیں۔ ہم جو ظلم دیکھتے ہیں اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ ان کو نیست نابود کرے گا، ظالموں کو انشاءاللہ۔ اہل ایمان کا فرض کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو کہاں کھڑے رکھتے ہیں؟ میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں کے حقائق کیا ہیں؟ ہم کس غلط فہمی میں ہیں؟ انگریزی میں کہتے ہیں ڈیلیوژنل تھنکنگ، جب آدمی خود فریبی کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھتا ہی نہیں چیزوں کو، تو اس میں اعلیٰ یہ ہماری چوائس نہیں۔ دنیا میں حق کا علم بردار بننا وہ بھی صرف اللہ کے لیے، یہ ہماری چوائس نہیں، یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے اس اسلام کا تقاضا ہے جس کو ہم نے قبول کیا، یہ اس نبی کا فریضہ ہے جس سے ہم شفاعت کبریٰ کی امید رکھتے ہیں۔ ہم جائیں گے اللہ کے پاس کس حالت میں؟ آج ہم غزہ کی بات کرتے ہیں، کل تو گجرات میں کچھ ہو رہا تھا۔ موب لنچنگ جب ہوتی ہے، کون آپ میں سے گجرات فائلز کو دیکھ پاتا ہے؟ میں تو نہیں دیکھ پاتا، میں غزہ کو نہیں دیکھ پاتا ہوں۔ جناب علی، اس کا ہماری ساری گفتگو کا پہلا حاصل یہ ہے، کوئی بھی حکم جب اللہ کا حکم، جو میں نے آپ کو یہ بات بتائی، یہ کیا ہے؟ مولانا مودودی کو آپ یہی سوچیں کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں اس سے کچھ زیادہ ہے ہی نہیں کہ انسان کی، یہ جو ایرانی لوگ ہوتے ہیں، یہ امام خمینی، یہ انقلاب سے پیشتر کی بات ہے، ان کا جو قریبی حلقہ تھا، قریب ترین جو حلقہ تھا، ایک موقع پہ انہوں نے ان سب سے معذرت کی، اب آپ مجھ سے دور ہو جائیے۔ آپ کو پتہ کیوں؟ جب آپ کے مشیر آپ کو ایسے لگے کہ ان کی ترجیحات کچھ اور ہوں، آپ کی ترجیح اللہ، آپ کا ترجیح آپ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ترجیح آخرت، تو انہوں نے ان سب سے اپنے آپ کو الگ کیا۔ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا حق کی تنفیذ، حق کی ترویج کیا کمزور لوگ کر سکتے ہیں؟ مجھے ابھی میں نے یہ آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، میں یہاں اپنے ڈپارٹمنٹ میں پچھلے 10-15 سال سے پی ایچ ڈی کی کلاس لیتا ہوں، تو اس میں نے ایک ان کو شیئر کیا تھا ایک میٹیریل، یہ جو چیف جسٹس آف انڈیا تھے چندرچوڑ، ان کے تعلق سے ایک رائٹ اپ آیا تھا کہ وہ بہت نرم زبان، بہت نرمی سے گفتگو کرتے ہیں، اور شاید 2 بجے اٹھتے ہیں اور ویجیٹیرین ہیں اور خوب پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے تعلق سے اس کے میجر ڈیسیجنز جو اس نے اپنے پیریڈ میں ایز چیف جسٹس دیے، میں نے ان کو اسٹڈی کے لیے دیا، پھر میں نے کہا اس کو اسٹڈی کرو، پھر مجھے بتاؤ تمہیں سمجھا کیا۔ عام طور پر جج کے لیے کون قابل ہے؟ جو لا جانتا ہو اور اپلیکیشن آف لا جانتا ہو، لیکن اگر اس کے اخلاق مضبوط نہ ہو، اگر وہ حق کے تعلق سے جرأت مند نہ ہو کہ حق کا اظہار کرے، اگر وہ تحریض اور جو اس کو لالچ سے وہ اپنے آپ کو بچانا نہیں جانتا ہو، اگر وہ خوف کے آگے جھکنے سے
رکنے کا اس کے اندر حوصلہ نہ ہو تو وہ جسٹس نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ اسلام کے یہ کام کیا یہ دعوے ہیں؟ اللہ واسطے کے گواہ بنو۔ کون اللہ کے لیے کھڑا ہوتا؟ کون اللہ کے لیے کھڑا ہوتا؟ امام حسین کی شہادت کے تعلق سے یہ جملہ میں نے یہاں کہا کہ علی اصغر کے سے جب خون چھوٹنے لگا، جب ان کو تیر مارا گیا، اپنے آسمان کی طرف دیکھا، صرف یہ بات کہ اے میرے رب، اگر تو راضی ہے میں راضی ہوں۔ اس میں اعلیٰ درجے کی اخلاقی اور روحانی صفات کا پیدا ہونا لابدی ہے، لابدی ہے۔ ہمیں الفاظ اور جملوں کی ترکیبات میں نہ پھنساؤ۔ آپ نے ابھی کہا عملی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے۔ کہاں کھڑے ہیں لوگ؟ کہاں کھڑے ہیں؟ امام خمینی ایک جملہ کہا تھا، کل ارض کربلا کل یوم عاشورا۔ ہر جگہ کربلا بپا ہے، ہر جگہ عاشورا ہے، حق و باطل کی رزمگاہ ہے۔ آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا آپ حق کے لیے کھڑے ہوں گے؟ اور جو اہل حق کھڑے ہوتے ہیں، کیا آپ ان کا تعاون کرتے ہیں؟ آپ کا معاملہ کیا ہے؟ جی آپ جس چیز کے مکلف ہیں آپ مجھے بتائیں گے، میں وہی بتاتا ہوں۔ تو آپ بتائیے نا کس چیز کے ہم مکلف ہیں، کیا ہمارا تکلیفی شرعی ہے؟ پہلے انسان محسوس کرتا ہے، اس کے بعد وسائل ڈھونڈتا ہے، کچھ نہیں تو دعا کرتا ہے، کلمہ خیر کہتا ہے۔ تو مولانا مودودی علیہ رحمہ نے اسلام اور عدلی اجتماعی کے تعلق سے جو گفتگو جہاں سے شروع کی، میں فوراً اس کو پہلے اندازہ نہیں کر سکا یہ انہوں نے اس طرح کی گفتگو کا آغاز کیوں فرمایا۔ تو پھر مجھے ذرا کچھ معاملہ اور ہوا، میں اس پہ سوچ رہا تھا ان دنوں، تو مجھ پہ یہ عقدہ کھلا کہ انہوں نے یہ بات فرمائی، شیطان کے حربے کیا ہیں؟ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جن کو سیدھے طور کہا جائے بھئی یہ شر ہے، یہ ظلم ہے، تم اس کے شریک کار بن۔ تو مولانا مودودی نے کہا پھر شیطان یہ کرتا ہے کہ وہ تلبیس کرتا ہے، وہ جھوٹی باتیں کرتا ہے، ان پر کور چڑھاتا ہے خوبصورت خوشنما تاکہ لوگ دھوکہ کھا جائیں۔ تو انہوں نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے وہاں سے گفتگو شروع کی۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے کیسے ان کو کہا گیا بھائی تمہیں زندگی ملے گی جو ہمیشہ کی ہو۔ تو دنیا میں نعرے تو بہت ہیں، دنیا میں آزادی، مساوات، عدل اور یہ سب نعرے تو ہیں، اور لیکن ان کے پیچھے حقیقت نہیں ہے، کچھ ان کے پیچھے حقیقت نہیں ہے۔ اگر یہ پہلے سمجھ میں نہیں آتا اب آنا چاہیے۔ طالب علموں کو جو فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو کے لیے مشورہ یہ ہے، ان کو بطور استاد میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ یہ جو مغرب نے جو پوسٹ رینیسنس جو ڈیولپ کیا کہ انسان نے اپنے آپ کو خدا سے اور الہی تعلیمات سے الگ کر دیا، اور اس کو بڑا گرا ہوا میں دنیا میں عدل انصاف اور ترقی کو دنیا میں جنت بناؤں گا، اپنی عقل اور اپنی فکر اور اپنی سائنس اور اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی فری تھاٹ کے ذریعے یہ دنیا نے دیکھ لیا، یہ بالکل سراب تھا اور یہ سراب ہے۔ تو البتہ دنیا میں کوئی اور یہ دعویٰ کرے امریکہ اور یورپ کا یہ ظلم تھا، اب ہم اس کے مقابلے میں ایک اور یہ برکس ہے، پھر کوئی اور گروپنگز ہیں، تو کوئی یہ باتیں کرتا ہے، مجھے ان کی باتوں سے کچھ غرض نہیں، لیکن میں nothing at the cost of it کہ امت یہ سمجھے یہ صرف ہمارا کام ہے، اور حقیقی امن، حقیقی انصاف، حقیقی عدل، وہ معاشی بھی، وہ سیاسی بھی، وہ معاشرتی بھی، وہ صرف اسلام کے پاس ہے۔ اور وہ اہل ایمان اس تحریک کے، اس امت کے سرخیل ہو سکتے ہیں جن کی زندگیاں ان ہمارے اسلاف کے نقش پہ ہوں گی جو ہمارے لیے قابل تقلید ہیں۔ میں ایک مختصر سی بات اور عرض کرتا ہوں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے لیے ایک جو میڈیا کے جسے بولتے ہیں نیریٹیوز کریٹ کیے گئے۔ آپ دیکھیے اس وقت جو لوگ فلسطین اور غزہ ان کو سٹڈی کرتے ہیں، لوگوں کو بنیادی معلومات نہیں، اور بڑی تعداد انسانوں کی
بہت جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں یہ دنیا چلتی کیسے، ان کے پیچھے لوگ کون ہیں. مثلا میں نے ابھی اپنی کلاس میں کہا، میں نے کہا بھائی آپ کو پتہ، آپ تو بس زائنزم کہتے ہیں، بھائی صہیونیت یہودیت سے الگ ایک چیز ہے. کیا آپ کو پتہ کرسچن زائنسٹس بھی ہیں؟ اور کرسچن زائنسٹس اسرائیل کے قیام میں اور اس کے دوام میں سب سے بڑا رول ان کا. اسی طرح کوئی لوگ سمجھتے ہیں مذہب صرف ابھی آرتھوڈکس ریلیجنز، بھئی ان کی جو یہ ایکسٹریمسٹ شکلیں ہمارے سامنے ہیں، کیا تم نے ان کا کچھ غور کیا ہے؟ تو میں نے جو قرآن مجید کی آیت جس پہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کے اتارنے کی بات فرمائی ہے، تو مفسرین نے اس کو بہت واضح کر دیا ہے کہ اگرچہ اسلام میں عدل انصاف اور لوگوں کے سامنے مساوات، اس کا حکم بنیادی طور پر تلقین اور تعلیم اور تربیت کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن وہ مزاحم قوتیں جو مادی نہیں ہے، تو اسلام اس وقت ان کے خلاف بضرورت اور شرائط کے ساتھ قوت کے استعمال کا بھی حکم دیتا ہے، تاکہ دنیا میں انسانوں کے ذریعے انسانوں پر انسان آزاد ہوں، وہ اس لائق رہیں کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرے، اور جو نہیں چاہتے اللہ کی عبادت کرنا وہ بھی اسلام کے حق و انصاف کے دائرے میں اپنی زندگی گزار سکیں. یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، یہ ہمارے لیے کوئی آپشنل چیز نہیں ہے. اور پہلی بات، یہ ہمیں دنیا کو سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس میں ہمارے لیے کون سی قوتیں ہیں جن سے ہمارا کوئی الحاق ہو سکتا ہے، اور کون سی قوتیں اس میں مزاحم ہیں. اور اپنے طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری تنظیمیں تحریکیں جو امت میں پیدا ہوئی ہیں، یہ امت کا سبسٹیچیوٹ نہیں ہے، ان کا کام جسٹیفائی ہی نہیں ہوتا، یہ امت کا سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. ایک نئی امت اور نئی شریعت لے کر نہیں ہے، امت ایک ہی ہے، شریعت ایک ہی ہے. ان کا کام ہے امت کے اندر استحکام، ان کا کام ہے امت کے اندر وہ وحدت پیدا کرنا، امت کی اندر اس قیادت کے لیے ماحول ہموار کرنا جو اس امت کو ان الہی مقاصد کی تکمیل کے لیے دنیا میں آگے بڑھائے. تو اس میں بہت ضروری ہے اپنا احتساب، امت کو احتساب کے لیے تیار کرنا، اخلاقی اور روحانی تربیت کرنا، اور فکری بنیادوں پر، اسلام کی فکری اساسوں پر اطمینان و یقین رکھنا، اس کی حکمتوں کو سمجھنا، اس کے اسرار و رموز کو سمجھنا، اور جو دنیا میں عدل و انصاف کے مزاحم قوتیں ہیں ان کے خلاف امت کو کھڑا کرنا، تاکہ ان کا ظلم و شر وہ ختم ہو اور دنیا میں لوگ اللہ کے الہی عدل و انصاف میں جی سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.